اس وقت دنیا کی فضاؤں میں صرف 3 ممالک ایسے ہیں جو اسٹریٹجک بمبار طیاروں کی مہنگی، پیچیدہ اور خوفناک طاقت کو برقرار رکھے ہوں: امریکہ، روس اور چین۔ ان طیاروں کو اڑانا محض ایک عسکری عمل نہیں بلکہ ایک قومی اعلان ہے کہ ہم نہ صرف جنگ لڑ سکتے ہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے تک تباہی پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سطح کی فضائی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو، خصوصی ہوائی اڈے ہوں، مسلسل ایندھن کی فضائی فراہمی ہو اور ایسی ٹیکنالوجی جسے برقرار رکھنا ہر ملک کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طیارے آج بھی نظریہ بازداشت یعنی باز رکھنے کے عمل کی خاموش دھمکی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور انہیں اڑانا صرف ایک عسکری ہتھیار نہیں بلکہ قومی وقار، عالمی اثر و رسوخ اور عسکری بالادستی کا اعلان ہے۔ دنیا کے نادر ترین طیاروں کو حقیقی اسٹریٹجک بمبار کہا جاتا ہے، وہ جوہری یا بھاری روایتی ہتھیار جن کو لے کر بین البراعظمی فاصلے تک پہنچانے کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکے۔ ان کی موجودگی دشمن کے لیے پیغام ہے کہ حملہ صرف دفاعی اعتبار پہ نہیں روکا جاتا بلکہ جوابی حملہ ایسا ہوگا جو ہر حد پار کر دے گا۔ اور یہ طیارے نہ صرف اپنے ملک کے اسلحہ خانے کا سب سے بھاری اور مہنگا حصہ ہوتے ہیں بلکہ جنگ کی صورت میں سب سے آخری اور فیصلہ کن ہتھیار بھی سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد محدود ہے مگر موجودگی انتہائی اہم ہے، اور اس دنیا میں جہاں ڈرون، میزائل اور سائبر حملے عام ہو چکے ہیں، ان دیو ہیکل بامبر جیٹس کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ طاقتیں آج بھی مکمل تباہی کی صلاحیت کو براہ راست فضا سے برقرار رکھنا چاہتی ہیں، اور صرف وہی ممالک ایسا کر سکتے ہیں جو نہ صرف طاقت رکھتے ہوں بلکہ اس طاقت کے استعمال کا حوصلہ بھی رکھتے ہوں۔ اور دنیا میں اس وقت 3 ہی بڑی طاقتیں ہیں، انہی طاقتوں کے پاس یہ بامبر جیٹس موجود ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، امریکہ کا B-52 اسٹریٹو فورٹریس جو پہلی بار 1952 میں فضا میں بلند ہوا تھا، وہ آج بھی امریکی فضائی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر اپنی جگہ برقرار رکھے ہوئے۔ بوئنگ کمپنی کا تیار کردہ یہ طیارہ 8 جیٹ انجنز کی طاقت سے اڑتا ہے اور بغیر کسی ایندھن بھرے لگاتار 14,000 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی یہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر تباہی مچا سکتا ہے۔ B-52 نہ صرف اپنی پرانی عمر کے باوجود ایک تکنیکی معجزہ ہے بلکہ ایک ایسا بامبر جیٹ ہے جو بیک وقت روایتی اور جوہری دونوں قسم کے مہلک ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طیارہ 31 ٹن وزنی ہتھیاروں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، جن میں نیوکلیئر، کروز میزائلز اور جدید گائیڈڈ بامز شامل ہیں، جو اسے زمین پر موجود کسی بھی ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کے قابل بناتے ہیں۔ امریکی فضائیہ اس وقت تقریباً 76 B-52H طیارے فعال سروس پہ رکھے ہوئے ہیں، جنہیں مسلسل اپ گریڈ کیا جاتا ہے۔ ان طیاروں میں جدید ایویونکس، کمیونیکیشن سسٹمز اور نئے ہتھیاروں کے نظام شامل کیے جاتے ہیں تاکہ یہ آئندہ کئی دہائیوں حتیٰ کہ 2050 تک کی دہائی تک بھی جنگی میدان میں قابل استعمال رہ سکیں۔ B-52 کی غیر معمولی عمر اور مسلسل آپریشنل حیثیت اس کی تکنیکی سادگی، مضبوطی اور اس میں بہتری کی گنجائش کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف امریکہ کی عسکری تاریخ کا حصہ ہے بلکہ اس کی موجودگی آج بھی دنیا بھر میں امریکی بالادستی اور قوت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس کی لمبی عمر اس کی حقیقت کا ثبوت ہے کہ بعض عسکری اثاثے وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی طاقت میں مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا B-1B راک ویل کا تیار کردہ، جس کا نام ہے لینسر، 1980 کی دہائی میں امریکی فضائی بیڑے کا حصہ بنا۔ آج بھی اپنی رفتار، لچک اور زبردست ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کے باعث جنگی حکمت عملی میں ایک کلیدی مقام رکھتا ہے۔ یہ ایک متغیر بازو یعنی ویریبل سویپ ونگ وہ بمبار طیارہ ہے، یعنی اس کے پر رفتار اور مشن کی نوعیت کے مطابق آگے یا پیچھے حرکت کر سکتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ وہ نہیں رہتے، جو اسے سپر سونک یعنی آواز کی رفتار سے تیز پرواز کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ اسے ابتدا میں جوہری حملوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا مگر بعد میں اسے صرف روایتی ہتھیاروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا، جس کے باوجود یہ طیارہ آج بھی امریکہ کی حملہ آور فضائی صلاحیت کا ایک اہم ستون ہے۔ B-1B لینسر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو وزن ہے یہ 34 ٹن سے زائد اس کا وزن ہے، اور یہ پے لوڈ لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جو اسے زمین پر قائم بڑے اور مضبوط اہداف کو تباہ کرنے میں بے حد مؤثر بناتا ہے۔ یہ بڑی مقدار میں بم، کروز میزائلز اور گائیڈڈ ہتھیار لے کے جا سکتا ہے اور تیز رفتاری کے باعث دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دے کر گہرائی تک حملہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ موجودہ وقت میں امریکہ کی فضائیہ کے پاس تقریباً 45 فعال
B-1B طیارے موجود ہیں، لیکن اس بیڑے کی تعداد وقت کے ساتھ بتدریج کم کی جا رہی ہے تاکہ اس کی جگہ مستقبل کے جدید B-21 جو ہیں ان کو دی جا سکے۔ اگرچہ B-1B اب نیوکلیئر صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے، لیکن یہ طیارہ اب بھی امریکہ کے ان اثاثوں میں شامل ہے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اور بھاری بھرکم روایتی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جسے میدان جنگ کی بدلتی ہوئی صورتحال میں تیزی سے ڈھالا جا سکتا ہے، کہیں بھی کسی بھی وقت اور مکمل قوت کے ساتھ۔ تیسرا طیارہ B-2 1990 کی دہائی میں B-2 اسپرٹ جو ہے یہ امریکی فضائیہ کا حصہ بنا اور آج بھی دنیا کا واحد فعال اسٹیلتھ اسٹریٹجک بمبار طیارہ ہے۔ ایک ایسا طیارہ جو فضاؤں میں دکھائی دیے بغیر دشمن کے گہرے اور سخت ترین دفاعی نظام کو چیر کے گزر سکتا ہے۔ کون سا B-2؟ وہی طیارہ جس نے ایران کے فردو پار پلانٹ پہ حملہ کیا تھا۔ اس کی بناوٹ، سطح پہ ریڈار کو جذب کرنے والے مواد اور انجن کی اندرونی ترتیب سب کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ ریڈار اسے پہچان نہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ B-2 نہ صرف ایک تکنیکی شاہکار ہے بلکہ اسٹریٹجک برتری کا وہ خاموش ہتھیار ہے جو کسی بھی ملک کی سب سے مضبوط دفاعی فصیل کو بھی عبور کر سکتا ہے۔ B-2 اسپرٹ کی جو رینج ہے یہ تقریباً 11,000 کلومیٹر سے زائد ہے اور وہ بغیر ری فیولنگ کے اس فاصلے تک جوہری یا روایتی ہتھیار لے کے جا سکتا ہے۔ اس میں تقریباً 18 ٹن کے قریب اسلحہ لے جانے کی گنجائش ہے، جس میں نیوکلیئر بومب بھی شامل ہیں، اور یہ اسے امریکہ کے اسٹریٹجک ڈیٹرنس یعنی روک تھام کی پالیسی کا مرکزی کردار بناتا ہے۔ صرف 20 B-2 اسپرٹ طیارے تیار کیے گئے ہیں، جن میں سے بیشتر اب بھی امریکی فضائیہ میں موجود ہیں، اور ان کی حفاظت اور اپ گریڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پہ مسلسل اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ یہ طیارہ اپنی برتری کو برقرار رکھ سکے۔ B-2 کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں یا دھندلے دن میں بھی دشمن کی فضائی حدود میں بغیر کسی پیشگی انتباہ کے داخل ہو سکتا ہے اور اپنے ہدف کو تباہ کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ دشمن کو شاید تب تک علم بھی نہ ہو کہ حملہ کب اور کہاں سے ہوا، اور یہی خصوصیات اسے آنے والے برسوں تک امریکہ کا سب سے مہلک اور ناقابل پیش گوئی بامبر طیارہ بنائے رکھے گا، جب تک اس کی جگہ مستقبل کا B-21 نہیں لے لیتا۔ B-2 اسپرٹ ایک ایسے سائے جیسا طیارہ ہے جو فضاؤں میں موجود تو ہوتا ہے مگر کسی کو نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد اگلا طیارہ ہے روس کا، جس کو TU یا TU-95 کہا جاتا ہے۔ یہ روسی فضائی قوت کی علامت ہے اور جو وقت کے ساتھ مقابلے میں نہ صرف ٹکا رہا بلکہ اب تک اپنی اہمیت بھی برقرار رکھے ہوئے۔ اس کو بیئر سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ریچ سے۔ پہلی بار 1950 کی دہائی میں پرواز کرنے والا یہ بامبر آج بھی دنیا کا واحد طویل فاصلے تک پرواز کرنے والا ٹربو پراپ اسٹریٹجک بامبر ہے، اور اس کے 4 انوکھے جو ہیں وہ کانٹرا روٹنگ پروپیلر ہیں جو دونوں اطراف گھومنے والے پنکھے ہوتے ہیں۔ یہ اسے حیرت انگیز طور پہ 830 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک لے جاتے ہیں، جبکہ اس کی رینج بآسانی بر اعظموں کو عبور کر سکتی ہے۔ بظاہر پرانے طرز کا لگنے والا یہ طیارہ در حقیقت جدید روسی فوجی حکمت عملی کا ایک کلیدی حصہ ہے۔ اس کی نئی ماڈرنائز اقسام خصوصاً TU-95MS جو ہے وہ ایئر لانچ نیوکلیئر کروز میزائلوں سے لیس ہے، جس میں KH-101 ہے، KH-102 ہے، جو اسے ہزاروں کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت دیتے ہیں بغیر دشمن کے فضائی دفاع میں داخل ہوئے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو اس بیئر کو آج بھی خطرناک بناتی ہے، ایک خاموش شکاری جو دور سے ہی تباہی مچا سکتا ہے۔ TU-95 کے بارے میں سب سے حیران کن بات شاید یہ ہے کہ اس کی گھن گرج اب بھی عالمی فضاؤں میں سنائی دیتی ہے۔ روس کے پاس تقریباً 60 TU-95MS طیارے موجود ہیں جنہیں مسلسل اپ گریڈ کیا جاتا ہے۔ یہ طیارے نہ صرف اسٹریٹجک مشن انجام دیتے ہیں بلکہ مغربی دفاعی حدود کے قریب فلائٹ مشقیں کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ روس کی فضائی طاقت اب بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ TU-95 گو کہ پرانا ہے مگر ایک ایسا جنگی ہتھیار ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہوتا گیا اور آج بھی عالمی طاقتوں کے لیے ایک مستقل چیلنج ہے۔ TU-160 بلیک جیک یہ اس سے اگلا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو دنیا کے سب سے وزنی، سب سے تیز رفتار اور سب سے خطرناک اسٹریٹجک بمبر جیٹس کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف روسی فضائیہ کا فخر ہے بلکہ دنیا بھر میں ایروسپیس ٹیکنالوجی کا ایک جاندار مظہر بھی ہے۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں اس کو سروس میں شامل کیا گیا اور آج بھی TU-160 جو ہے یہ اپنی نوعیت کا واحد طیارہ ہے جو رفتار، وزن اور ہتھیاروں کی صلاحیت میں سب سے آگے ہے۔ اس طیارے کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کے ویریبل سویپ ونگز ہیں، یعنی وہ اپنے پروں کی رفتار اور مشن کے مطابق اسے پھیلا بھی سکتا ہے یا اس کو سمیٹ بھی سکتا ہے۔ یہ صلاحیت اسے ماک 2 سے زائد کی آواز سے 2 گنا رفتار پہ پرواز کرنے کی طاقت دیتی ہے۔
یعنی یہ نہ صرف طویل فاصلے طے کر سکتا ہے بلکہ برق رفتاری سے دشمن کی حدود میں داخل ہو کے مہلک وار بھی کر سکتا ہے، اور اس کی ہتھیار لے جانے کی گنجائش تقریباً 40 ٹن ہے، جو روایتی یا جوہری دونوں اقسام کے ہتھیاروں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ روس کے پاس فی الحال تقریباً 16 TU-160 طیارے موجود ہیں، جن میں سے کئی کو جدید TU-160M ورژن میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ یہ نئے ورژن جدید ایویونکس، نیویگیشن اور کروز میزائل لانچ سسٹم سے لیس ہیں، جس سے ان کی کارروائی کی جو صلاحیت ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ ان بامبر جیٹس کو خاص طور پہ دشمن کے ایئر ڈیفنس زون سے باہر رہتے ہوئے سٹرائک مشن سر انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ TU-160 کو عام طور پہ روس کا ایئر بورن اسٹریٹجک ڈیٹرننس کہا جاتا ہے، یعنی فضا میں اڑتی ہوئی وہ دھمکی جو دشمن کو کسی بھی جارحیت سے پہلے کئی بار سوچنے پر مجبور کر دے۔ یہ طیارہ ایک بامبر جیٹ ہی نہیں ہے، بلکہ روس کی عسکری سوچ، ٹیکنالوجی اور عالمی طاقت بننے کے خواب کی اڑان ہے، ایک سائے کی مانند جو بیک وقت دور بھی ہے اور مہلک حد تک قریب بھی۔ اس کے بعد بات آتی ہے TU-22M3 کی، جس کو بیک فائر کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا جنگی طیارہ جو بظاہر اسٹریٹجک بامبرز کی فہرست میں شامل تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی طاقت اور کردار اسے کسی بھی اسٹریٹجک ہتھیار سے کم نہیں بناتے۔ یہ طیارہ خاص طور پہ علاقائی سطح پہ تیز، مہلک اور گہرائی میں حملہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا، اور اسے روس کی ریجنل سٹرائک فورس کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا جاتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں سروس میں آنے والا یہ طیارہ آج بھی جدید میزائل، جدید نیویگیشن اور برق رفتاری کے امتزاج کے ساتھ دشمن کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا ہوا ہے۔ TU-22M3 کی سب سے بڑی طاقت اس کی رفتار ہے۔ یہ سپر سونک رفتار سے پرواز کرنے والا طیارہ ہے، جس کی جنگی پرواز کی حدود 2000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طیارہ زمینی بیس سے اڑنے کے بعد دشمن کی گہرائی میں جا کے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر واپس بھی آ سکتا ہے، وہ بھی اتنی تیزی ہے کہ دشمن کے پاس رد عمل کا وقت بھی نہ بچے۔ اس کی تیز پرواز، سمندر سے زمین تک مار کرنے والے میزائل اور جوہری حملے کی صلاحیت اسے ایک ہائی سپیڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم بنا دیتی ہے۔ روسی فضائیہ کے پاس تقریباً اس وقت کوئی 60 کے قریب TU-22M3 موجود ہیں، جن میں سے کئی کو جدید اپ گریڈز کے ساتھ فعال کیا گیا ہے۔ ان اپ گریڈز میں نئے ریڈار سسٹمز ہیں، جدید میزائلوں سے لیس لانچ پلیٹ فارمز ہیں اور ایویونکس شامل ہیں، جو اس طیارے کو نئے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ رکھتے ہیں۔ TU-22M3 کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ اسے سمندری اہداف، خصوصاً نیٹو کے بحری بیڑوں کے خلاف حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے بحیرہ اسود اور بحیرہ بالٹک جیسے خطوں میں روس کی جارحانہ حکمت عملی کا مرکزی کردار بن جاتا ہے۔ یہ طیارہ محض علاقائی برتری کا ہتھیار نہیں، بلکہ روسی عسکری سوچ کا ایک عکاس ہے، ایک ایسا ہتھیار جو رفتار، پہنچ اور مہلکیت کو ایک ہی جسم میں سمیٹے ہوئے ہے اور کسی بھی ممکنہ میدان میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ دنیا کی تیسری بڑی طاقت چائنا کا H-6 بامبر جیٹس ایک ایسی جنگی کہانی ہے جو پرانی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی، لیکن ایک نئے اور جدید تصور کے ساتھ زندہ ہو گئی۔ یہ طیارہ اصل میں سوویت یونین کے TU-16 کی کاپی تھا، مگر چین نے نہ صرف اس پہ انحصار کیا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے مسلسل جدید خطوط پہ ڈھالتا چلا گیا۔ آج H-6 صرف ایک بامبر جیٹ نہیں، بلکہ بیجنگ کی دور مار کرنے والی عسکری حکمت عملی کا ایک اہم ستون ہے، ایک ایسا ہتھیار جو بحر الکاہل کی گہرائیوں سے لے کے انڈو پیسیفک کے وسیع تر تھیٹر تک چین کی طاقت کا مظہر ہے۔ H-6N اور H-6K یہ وہ ماڈلز ہیں جو جدید ترین ہیں، جو ایک اسٹریٹجک یا تھیٹر بامبر کو درکار ہوتا ہے۔ جیٹ انجنز کی مدد سے بہتر رفتار اور رینج، جدید ایویونکس اور سب سے بڑھ کے ایئر لانچ کروز میزائلز کو لے جانے کی صلاحیت۔ H-6K خاص طور پہ جو ہے یہ CJ-10A کروز میزائلوں سے لیس ہوتا ہے، جو 1500 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک مار کر سکتے ہیں، جو ایئر ٹو سرفیس میزائل کہلایا جاتا ہے۔ H-6N میں مزید اضافہ یہ ہوا کہ یہ فضا سے لانچ ہونے والے بیلسٹک میزائل اور سمندری جہاز شکن میزائل بھی لے کے جا سکتا ہے، جس سے چین کو پہلی بار ایسا فضائی پلیٹ فارم دستیاب ہوا جو امریکہ کے طرز پہ دور دراز بحری یا زمینی اہداف کو نشانہ بنا سکے۔ اس طیارے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ محض ایک پرانی ٹیکنالوجی کو زندہ رکھنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل جدت کی علامت ہے۔ چین نے 150 سے زائد H-6 بامبر جیٹس فعال رکھے ہوئے ہیں، جو مختلف ماڈلز کے اوپر مشتمل ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بیجنگ نہ صرف اپنی اسلحہ سازی کی صلاحیت پہ یقین رکھتا ہے، بلکہ اپنی فضائی طاقت کو خطے میں ایک فیصلہ کن قوت بتانا چاہتا ہے۔ H-6 کی موجودگی سے چین نہ صرف تائیوان یا جنوبی بحیرہ چین بلکہ انڈو پیسیفک میں امریکی مفادات کو بھی چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ سکا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو H-6 ایک ایسے خواب کی تعبیر ہے جسے چین نے ایک پرانی سوویت یادگار سے شروع کیا، لیکن آج یہ طیارہ بیجنگ کی اس جنگی سوچ کا مرکزی کردار ہے جس میں دور مار، مہلک اور مسلسل اپ گریڈ ہونے والے فضائی ہتھیاروں کے ساتھ دنیا کی بڑی طاقتوں کی صف میں وہ جگہ بنا چکا ہے۔
یہ بامبر جیٹس اس بات کا اعلان ہے کہ چین کسی صورت پیچھے نہیں رہے گا، چاہے بنیاد پرانی ہو لیکن پرواز ہمیشہ آگے کی ہونی چاہیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر مختلف اوقات میں مختلف تجریحات پہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دنیا کی بڑی طاقت کون سی ہے، جس کے پاس فوج سب سے بڑی ہے، جس کے پاس اسلحہ سب سے زیادہ ہے، جس کے پاس میزائل سب سے زیادہ ہیں، یا جس کے پاس ایٹم بامز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو یہاں سے یہ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی 3 بڑی طاقتیں، چائنا، روس اور امریکہ، ان تینوں طاقتوں کے پاس ہی صرف بامبر جیٹس کیوں ہیں؟ کسی اور طاقت کے پاس بامبر جیٹس کیوں نہیں؟ یعنی بامبر جیٹ ہی دنیا میں بڑی طاقت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔